کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، تیری اب خیر نہیں ہے، تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے۔ کریں گے۔ اور دوسرا آج کی اس ریلی کی غرض و غائب، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ایک گستاخ رسول کی، یہ سابقہ مسلمان ہے اور یہ استغفر اللہ یہ حافظ قرآن بھی ہے۔ یہ جو سابقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لڑکا، یہ رضا کے نام سے، رضا نامی گستاخ یہ گجرات کا رہنے والا ہے، سروس موڑ کا رہنے والا ہے، یہ سروس موڑ کے اندر محلہ ولی آباد وہاں کا رہنے والا یہ شخص ہے، اور یہ آج کل جرمنی کے اندر مقیم ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی شدید گستاخیاں کر رہا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کے دلوں کو یہ دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں اور جو مقدسات اسلام ہے اس کے بارے میں شدید یہ گالیاں دے رہا ہے، اور اس نے مہم شروع کی ہوئی ہے قرآن کو جلاؤ، قرآن جلاؤ، اس نے مہم شروع کی ہوئی ہے، اور یہ گجرات کے بندوں کو، علماء کو، مفتیان کو فون کر کے ان کو دعوت دیتا ہے کہ میری جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اس نے ایک جماعت بنا رکھی ہے مرتدین کی، ایکس مسلم کے نام سے۔ ہم اپنے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، اتنا بجٹ ہے آپ کا، سائبر ونگ والے ہوں یا FIA والے ہوں یا دیگر جو بھی بڑے بڑے مقتدر ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس خبیث کا پیچھا کیا جائے۔ اس پر 2 FIR کی درج ہو چکی ہیں، ایک گجرات کے اندر، ایک بہاول نگر کے اندر 295C کے تحت 2 FIR بھی درج ہو چکی ہیں، لیکن ادارے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ادارے جو ہیں اس کی IDs بلاک نہیں کر رہے، ادارے YouTube سے اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کر رہے، اور یہ کھلا جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے۔ استغفر اللہ، بدہن نبی کریم علیہ السلام کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے، اور لوگوں کو قرآن جلانے کی دعوت دیتا ہے، اور جو قرآن جلاتا ہے اس کو انعام دیتا ہے۔ تو اداروں سے، ہم اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ متوجہ ہوں اس کی طرف، آپ جو ہیں وہ کھاتے ہی رسول کریم کی عزت کا ہے، کھاتے ہی پاکستان کی ناموس کا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ رسول کریم کے دشمنوں کو فوراً جو ہے وہ گرفتار کریں، انٹرپول کے ذریعے اس کو پکڑ کے لایا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، اور رسول کریم کی عزت کا اور آپ کی ناموس کا تحفظ کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گستاخ رسول کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، آواز آنی چاہیے، گستاخ رسول کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، رسول کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا۔ تو ہم اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اداروں کو رابطہ بھی کیا گیا، ان کو ڈیٹا بھی اس کا دیا گیا، FIR بھی پہنچائی گئی، اور ہر طریقے سے اداروں کو یہ کہا گیا کہ آپ مہربانی کر کے اس کے لیے جو ہے وہ کوئی تعدیبی قدم اٹھائیں، لیکن ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ تو لہٰذا یہ تحریک بڑھتے بڑھتے کہیں زیادہ پھیل نہ جائے، اس لیے کہ رسول کریم کی گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ زندہ باد۔ غازی ممتاز قادری ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، جب قانون جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو پھر کوئی غازی اٹھتا ہے اور ناموس رسالت کا کوئی پروانہ اٹھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں میں قانون کو لے لیتا ہے۔ اس سے پہلے چاہیے کہ قانون کے جتنے رکھوالے ہیں وہ اپنے
حصے کا کام کریں اور اس گستاخ رسول کو فوری پکڑ کے لائیں. یہ جرمنی میں جہاں کہیں بیٹھا ہوا ہے اس کی آئیڈیز چیک کریں اور جا کے وہاں دیکھیں وہ کیا کچھ بک رہا ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں. اس سلسلے کے اندر ہمارے بڑے محترم ایڈوکیٹ صاحب اپنے پورے وکلاء کے چیمبر کے ساتھ جناب سید عثمان شاہ صاحب ایڈوکیٹ آپ جو ہے وہ اس تحریک کی قیادت فرما رہے ہیں اور آپ نے FIR بھی درج کروائی ہے. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور جتنے ان کے ساتھی ہیں ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جناب شہزاد شفیق صاحب کو اور جناب حافظ محمد شبیر صاحب مولوی صاحب کو اور جتنے بھی میرے ساتھی یہاں موجود ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا مت سمجھیں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نار نمرود جلائی گئی تو وہ پرندہ آیا اور اس نے اپنی چونچ میں آ کے پانی ڈالا. تو کسی نے کہا کہ تیری چونچ کے پانی سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں آگ نہ بھی بجھے تاریخ یہ بات یاد رکھے گی کہ کوئی تو تھا ابراہیم سے وفا کرنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب بڑے بڑے لوگ سو رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور یہ عشاقان مصطفیٰ یہ آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو مصطفیٰ کی عزت کے لیے ادارے تحفظ کریں. اس لیے کہ اگر رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں تو کائنات میں اور کون ہے جس کی عزت محفوظ ہوگی؟ اگر نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں تو کون ہے؟ آپ اپنے باپ کی عزت کے لیے اٹھیں گے یا اپنی برادری کی عزت کے لیے اٹھیں گے؟ ارے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تک میں تم کو کائنات میں سب سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی علماء ہیں اور جتنے پیران ہیں وہ بھی